بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج کابل میں دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ ہوا۔ 2 دھماکے ہوئے، ایک کابل ایئرپورٹ کے مشرقی دروازے کے اوپر، دروازے کے باہر، اور ایک دھماکہ قریب ہی ایک ہوٹل ہے جہاں پہ کہ کہا جاتا ہے کہ برطانوی لوگ زیادہ ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں ایک دھماکہ ہوا۔ آج صبح سے ہی بہت سارے مغربی ممالک کی طرف سے اور خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے وارننگز دی جا رہی تھیں، ٹیرر الرٹ تھا، کہا گیا تھا کہ یہاں پہ دہشت گردی کے واقعے کی اطلاع ہے، ہونے والا ہے، ہو سکے گا تو بعد میں کچھ نہیں ہو سکے گا، لیکن پہلے سے ہی احتیاطی تدابیر، خاص طور پہ انہوں نے اپنے امریکی باشندوں کو کہا کہ وہ اس جگہ سے دور رہیں، ایئرپورٹ سے دور رہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے ایئرپورٹ کے اوپر بے پناہ ہجوم ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 40-50 ہزار لوگ ہر وقت جمع ہوتے تھے، لیکن پھر جیسے جیسے ان کو یقین دہانیاں کرائی گئیں کہ طالبان یہاں پہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے، آپ اپنے گھروں کو جائیں، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، پھر اور بھی امریکیوں نے بھی کہا کہلایا، تو آہستہ آہستہ لوگ چلے گئے۔ اور آج خوش قسمتی سے وہاں پہ کوئی 6,000 کے قریب لوگ تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے۔ اگر اس سے زیادہ ہجوم جیسے پہلے 40-50 ہزار لوگ وہاں پہ ہر وقت ہوتے تھے، اگر اس طرح کا ہجوم ہوتا تو خدا جانے کتنی ہلاکتیں ہوتی۔ دونوں دھماکے خودکش دھماکے تھے، اور دھماکوں کے بعد داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ ان دونوں دھماکوں میں کہا جاتا ہے کہ 13 افراد ہلاک ہوئے، جس میں کہ 4 امریکی فوجی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 60 کے قریب لوگ کہا جا رہا ہے کہ زخمی ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مزید ہلاکتیں ہوں، ان میں سے کچھ لوگ اور ہلاک ہو جائیں تو تعداد ہلاکتوں کی بڑھ جائے، کل تک اس کا پتہ لگے گا۔ میں نے افغانستان کابل میں بات کر کے ساری تحقیقات کی، پوچھا، پتہ کیا، جو ہمارے وہاں پہ جرنلسٹ وغیرہ ہیں، تو یہی پتہ چلا کہ شہر میں تو پوری طرح امن ہے، وہاں کوئی ایسی بات نہیں جس سے یہ سوچا جائے کہ حالات بگڑ رہے ہیں۔ لیکن میں خود اپنے تجزیے کے تحت اپنی پہلی کئی ویڈیوز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ جو لوگ یہاں پہ 20 سال گزار کے گئے ہیں اور وہ اپنی پراکسیز پال کے گئے ہیں، وہ اتنی آسانی سے چپ نہیں بیٹھیں گے۔ وہ واپس اس جگہ آنا چاہتے ہیں جس سے وہ دوبارہ وہی کام شروع کر سکیں جو نہ افغانستان کے اپنے مفاد میں ہے اور نہ ہی افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے مفاد میں ہے۔ پاکستان نے افغانستان کی سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی کا بہت نقصان اٹھایا ہے، لہذا پاکستان یہی چاہتا ہے کہ یہاں پہ افغانستان میں ایک مضبوط حکومت آئے جو سارے ملک کے اوپر اپنی رٹ قائم کر سکے اور وہاں پہ دہشت گردوں کا کلا کما کر سکے۔ لیکن یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت یہ ہضم نہیں ہوگی کسی کو، نہ انڈیا کو، نہ ہی امریکہ اور امریکہ کے اتحادیوں کو۔ نتیجہ یہ کہ اس حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے جو کچھ بھی وہ کر سکے وہ کریں گے۔ یہ پہلا واقعہ ہے۔ خوش قسمتی سے، طالبان کی خوش قسمتی سے، ایئرپورٹ کے اوپر ان کی طالبان کی سیکیورٹی نہیں تھی، یہ سیکیورٹی امریکنوں کے پاس تھی۔ اسی طرح ہوٹل پہ بھی امریکنوں نے سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے، یا برطانیہ کی سیکیورٹی ہے، طالبان کی سیکیورٹی نہیں ہے، ورنہ ان پہ اس کا الزام عائد ہوتا۔ لیکن جو دیکھنے کی بات ہے کہ یہ جو دہشت گردی میں کہہ رہا ہوں کہ کی جائے گی، طالبان کی حکومت کو متزلزل کیا جائے گا، اس میں سب سے پہلے تو طالبان کی اپنی ذات کو خطرہ ہے۔ آج اگر دہشت گردی کے ذریعے طالبان کی سرکردہ لیڈرشپ کو ختم کر دیا جائے تو طالبان کا سارا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا۔
اس معاملے کو بچانے کے لیے طالبان کو خاص احتیاط کرنی ہوگی کہ ان کی لیڈرشپ محدود رہے، ان کی لیڈرشپ جو ہے محفوظ رہے، اس کو اپنی موومنٹ محدود کرنی ہوگی، اپنی بیٹھنے اٹھنے کی جگہوں کا تحفظ بڑا مضبوط کرنا ہوگا۔ ایران میں جب انقلاب آیا تھا تو پہلی پارلیمنٹ جو بنی اس میں تمام ان کے لیڈر تھے، پارلیمنٹ میں دھماکے کیے گئے اور نتیجہ یہ کہ بہت ساری لیڈرشپ ان کی ماری گئی تھی۔ یہاں بھی یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور دشمن پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہاں پہ خطرات اگر ہیں تو کس قسم کے۔ یونائٹڈ نیشن نے جو رپورٹ بھارت کی سرکردگی میں تیار کی گئی، کیونکہ بھارت طالبان سینکشنز کمیٹی کا چیئرمین ہے اور وہی یہ رپورٹ تیار کرتے، تو انہوں نے تو کہا کہ جناب یہاں 20 دہشت گرد گروپ ہیں، القاعدہ بھی ہے، یہ بھی وہ بھی، لیکن میں نہیں وہ مانتا۔ ٹی ٹی پی آف کورس وہاں ہے، جو اس وقت اشرف غنی کو نظر نہیں آتی تھی، اس کی آنکھیں اندھی تھیں، عمر صالح کو نظر نہیں آتی تھی، وہ اندھا تھا، حمداللہ محب سب سے بڑا اندھا تھا، اس کو بھی نظر نہیں آئی، اب سب کو نظر آ رہی ہے، اب پتہ کہ وہاں پہ ہے، ان کی جیلوں سے بھی ایک دو نکلے ہیں ان کے ٹی ٹی پی کے لوگ۔ تو ان حالات میں ٹی ٹی پی تو دہشت گردی کرنے کے لیے موجود ہے، جس کا طالبان نے ذمہ لیا ہے کہ وہ ان کو پاکستان کے اندر دہشت گردی نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن وہ گروپ جو کہ طالبان کے خلاف استعمال ہوں گے وہ کون سے ہیں؟ وہ کون سے گروپ ہیں جن سے رشیا اور ایران کو بھی خطرہ ہے، جس سے چائنا کو بھی خطرہ ہے؟ چائنا کو خطرہ ہے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ سے، ان کے لوگ وہاں پہ ہیں، زیادہ نہیں تو تھوڑے بہت تو ہیں۔ اسی طرح وہاں پہ داعش کا وجود موجود ہے۔ ایک داعش وہ ہے جو کہ بھارت نے تیار کی تھی پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، اور وہ داعش جو ہے اس میں اور کوئی نہیں، اسی میں پاکستان سے جو یہ گئے ہوئے تھے، بھاگے ہوئے تھے ٹی ٹی پی والے، تحریک طالبان پاکستان، انہی کے سپلنٹر گروپس میں سے لوگ لے کے تو انہوں نے ایک داعش تیار کی، اس کا نام داعش رکھ دیا اور اس کو پاکستان میں استعمال کیا۔ بڑی کوشش کی بھارت نے کہ کسی طرح ان کے پاؤں جم جائیں اور پاکستان میں ایک داعش کا وجود بن جائے، کہا جائے کہ اب داعش پاکستان میں ہے، لیکن پاکستان کے سیکورٹی کے اداروں نے، ہماری آرمی نے، رینجرز نے، پولیس نے زبردست کام کیا اور یہاں پہ داعش کو پاؤں نہیں لگنے دیے داعش کے۔ سو وہ موجود ہے، اس میں لشکر جھنگوی بھی ہے، اس میں ٹی ٹی پی وزیرستان وغیرہ کے لوگ بھی ہیں۔ تو وہ اس واقعے کی ذمہ دار ہو سکتی ہے، کیونکہ بھارت کے اشارے پہ وہ وہاں پہ دہشت گردی جہاں بھی کہیں گے وہ کر دیں گے، کیونکہ بھارت ان کو فیڈ کرتا رہا ہے، ان کا والی وارث رہا ہے، ان کو پیسہ دیتا رہا ہے، اور اس کے کہنے پہ انہوں نے بڑے بڑے گھنونے قسم کے واقعات پاکستان میں کیے ہیں۔ دوسرے جو داعش کے گروپ ہیں دو، ان میں سے ایک ایران کے لیے تیار کیا ہوا ہے جو کہ امریکہ نے کیا ہوا ہے۔ وہ گروپ وہ ہے جو کہ شام سے بھاگے تھے، ادھر آ کے تو پناہ لی ہوئی، انہوں نے امریکہ کے زیر سایہ، اور وہ لوگ وہ ہیں جو کہ کبھی ایران کے ہی ایرانین بلوچستان میں سے سنی مسلمان گئے تھے داعش میں شامل ہو کے، تو وہاں سے لڑے، شکست ہوئی، واپس آ گئے ادھر امریکہ کے زیر سایہ۔ اور اسی طرح سینٹرل ایشیا اور رشیا میں دہشت گردی کروانے کے لیے وہ داعش کا ٹولہ موجود ہے جو کہ تین چار ہزار لوگ رشیا سے گئے تھے، یعنی چیچنیا اور داغستان سے گئے تھے، وہ بھی وہاں پہ جنگ کے بعد واپس آ گئے، وہ یہاں موجود ہے۔ جب چاہے امریکہ ان کو استعمال کر سکتا ہے، ان کو وہاں پہ چھپانے کا، پیسہ دینے کا سب انتظام موجود ہے۔ سو یہ بیسیکلی 3 گروپ ہیں جن سے طالبان کو خطرہ ہے، جن سے افغانستان کے اندر بہت بڑی تباہی پھیلائی جا سکتی ہے، جس سے غریب افغان لوگوں کے خون کی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں، ان کا خون بہایا جا سکتا ہے۔ اس وقت طالبان کو وہ پالیسی اپنی ریویو کرنی ہوگی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے سب کو معاف کر دیا، بالکل معاف کر دیا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن خدارا جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں ان کو نہ معاف کریں، ان کا پتہ لگائیں، ان کو ڈھونڈیں۔ آپ کے سورس آف انٹیلیجنس بہت بہتر ہیں کیونکہ آپ وہاں کے رہنے والے ہیں، آپ کے کانٹیکٹس ہیں، آپ وہ زبان بولتے ہیں وہاں کی، اور وہاں سے اگر آپ دہشت گرد اور ان کے سپورٹرز
ان کو گائیڈ کرنے والے لوگ، اگر ان کو آپ تلاش کر کے لے آئیں گے سامنے اور ان کو سزائیں دیں گے سخت قسم کی، تو باقی لوگوں کو بھی تھوڑی سی ہوش آ جائے گی۔ عام معافی اپنی جگہ پہ، جنہوں نے امریکہ کے ساتھ انٹرپریٹر کا کام کیا، کوئی اور کام کیا، ان کو معافی دی جا سکتی ہے، لیکن دہشت گرد کو نہیں، کیونکہ وہ بے گناہ لوگوں کو مارتا ہے۔ ایئرپورٹ کے باہر کھڑے ہوئے لوگوں کا کیا قصور تھا؟ ایئرپورٹ کے باہر مسافر تھے جو کہیں جانا چاہ رہے تھے اور کئی دنوں سے انتظار میں تھے، ان کو مارا گیا، کس لیے؟ یہ لوگ کسی بھی معافی یا رحم کے حقدار نہیں ہیں۔ طالبان کو اپنی پالیسی دہرانی چاہیے، ریوائز کرنی چاہیے، ریویو کرنی چاہیے، یہ ایک حقیقت ہے، ورنہ وہاں پہ بے گناہ خون بہتا رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔